الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ انعام کی آیت 63 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے موت و حیات کی طرف توجہ دلا کے خبردار کیا گیا تھا، اسی مضمون کو آگے بڑھایا ہے، یعنی توحید کا اس بات اور پیغمبر کا انذار، یہ موضوع ہے۔ اسی کو آگے بڑھا کے یہ کہا ہے، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچا سکتا ہے۔ اصل الفاظ ہیں من ظلمات البر والبحر، بحر و بر کی تاریکیوں سے۔ اب بحر و بر کی تاریکیوں میں جو چیز آدمی کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے یا کوئی آفت اس پر ٹوٹ پڑتی ہے، ظاہر ہے کہ اسی کیفیت کا یہ بیان ہے، تو اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے۔ اب اس کے بعد تصویر کھینچی ہے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں جب تم آفات و مصائب میں گھرے ہوتے ہو تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، جب کہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جب آدمی کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، جب کوئی آفت آ جاتی ہے، جب وہ ٹالے نہیں ٹلتی۔ عام حالات میں جو چیز غفلت کا باعث بنتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ مہلت ہے جس میں انسان اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ دنیا میرے ہی لیے بنی ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں اور اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی استحقاق کے طور پر ان کو لیتا ہے۔ اس میں سچی شکر گزاری کے جذبات کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس وقت مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ پھر رجوع کرتا ہے۔ اس وقت اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا متکبرانہ رویہ، یہ جو میں مختال و فخور بن گیا تھا، یہ جو میرے اندر ذہنیت پیدا ہو گئی تھی کہ میں دون کی لیتا تھا اور میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور میں دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور میرے سامنے اگر کوئی حق آتا تھا تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک غلط رویہ ہے، اور پھر وہ پکار رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، آفت میں۔ وہ زمین پر آ گئی، وہ سمندر میں آ گئی، جہاز ڈوبنے کے لیے ہے، زلزلہ آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، کسی جگہ گر گئے ہیں، کوئی جنگ پیدا ہو گئی ہے، لوگوں نے کوئی فتنہ پیدا کر دیا ہے، کسی فساد کا ہدف بن گئے ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر پھر آدمی پکارتا ہے، تو اس کی تصویر کھینچی ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ بھی ہے۔ اصل الفاظ ہیں تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ تدعون ينجیکم کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو بات کہی تھی کہ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے، اور کون تمہیں بچاتا ہے جب یہ کہا تو گویا اس وقت کی حالت کی تصویر کھینچ دی جس میں انسان ان آفات و مصائب کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، اور جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف اس کے رجوع کی صورت کیا ہوتی ہے۔ یعنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کبھی یاد نہیں تھا، لاؤبالی پن کی زندگی تھی، دنیا میں جو چیزیں ملی انہیں اپنا استحقاق سمجھ کے یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ سب ہماری کمائی ہے۔ یہ دنیا جس امتحان کے اصول پر بنی ہے
وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن جب آفت آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، تو پھر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کیفیت تھی کہ جو اسی پروردگار کی طرف رجوع کی کیفیت تھی۔ یہ قرآن مجید نے جو مختلف انسانی احوال کو بیان کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر انسان یا ہر گروہ پر یہی صورت پیدا ہوگی۔ مختلف گروہوں کو توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ کبھی آفات و مصائب میں تم اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہو، کبھی شکر گزاری کے موقعوں کے اوپر تمہارا یہ رویہ ہوتا ہے، کبھی صبر کے مواقع پر تم اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو یہ گویا ایک مجموعی صورتحال ہے جس کی مختلف تصویریں بیان کی جاتی ہیں انسان کو توجہ دلانے کے لیے۔ تو یہاں پر اس حالت کو بیان کیا ہے، یعنی جب تم آفات اور مصیبتوں میں گھر کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہو، جب کہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، یعنی خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، عالم کے پروردگار نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس پر فرمایا قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دو اس سے، وَمِن كُلِّ کرب، اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ تم کسی وقت جب نجات ہو جاتی ہے تو اسے اپنی کسی تدبیر کی طرف منسوب کر دو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کسی ذہن کے لحاظ سے بنائے ہوئے معبود کی طرف منسوب کر دو، یہ ہو سکتا ہے کسی دیوی، کسی دیوتا کی طرف منسوب کر دو، ہو سکتا ہے کسی قبر کی طرف منسوب کر دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مصیبت سے بھی جس کا اوپر ذکر ہوا، اور ہر مصیبت سے، منہا و من کل کرب، کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیے غفلت ہو گئی، لاؤبالی پن کی زندگی کے کچھ دن گزار لیے، لیکن کسی مصیبت نے، کسی تکلیف نے شکر گزاری کی طرف متوجہ کر دیا، اور جب متوجہ کر دیا تو انسان کو خیال ہوا کہ میرا رویہ غلط تھا، اب مجھے اچھے حالات میں بھی اپنے پروردگار ہی سے وابستہ رہنا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رجوع کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بار بار کی تنبیہات کے باوصف پھر وہی طریقے، پھر وہی رویے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مقام ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے قرآن مجید کے مقامات ہیں جس سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ساری چیزیں تنبیہات کے لیے آتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو دنیا میں قائم ہے مصیبت اور تکلیف نہیں آتی، نہیں، وہ قانون کے مطابق ہی آتی ہے، لیکن اذن الہی سے آتی ہے، یعنی اس قانون کو قانون کے طور پر بھی کام کرنے کا اذن وہی پروردگار دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے حقیقت میں وہ اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اگر نجات دیتا ہے تو وہی نجات دیتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ تدبیر، حل یا علاج، اس کی نفی نہیں کرتی۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو کام میں لے کر وہ اپنے آپ کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے کی صحیح بھی کرتا ہے۔ آخر ہر طبیب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ پرہیز کا طریقہ اختیار کریں گے، وہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیزیں آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، آپ ان کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں گے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فلاں مرض کی وجہ سے، فلاں تکلیف کی وجہ سے پریشان کن ہو سکتی ہیں، تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، آپ ان سے پرہیز کریں۔ یہ سب چیزیں وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح حفظان صحت کے اصول بتائے جاتے ہیں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق آپ کو کھانے پینے میں یہ احتیاط کرنی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں یہ احتیاط کرنی ہے، یا اس طرح کچھ ورزش کرنی ہے، سیر کرنی ہے، خوراک میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو جو عقل دی گئی ہے اور اس کی فطرت میں جو علم ڈالا گیا ہے اس کے لحاظ سے ناگزیر ہے۔
پھر بہت سی چیزیں تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تدابیر کرنا، یہ اللہ کے قانون کی پابندی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، ہزار تدبیروں کے باوجود آ گئی ہے، اس موقع کے اوپر بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور اس کو ٹالنے کی صحیح کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دین کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کس کا اذن کار فرما ہے؟ یعنی وہ مصیبت قانون کے مطابق ہی آئی ہے، لیکن ہزار راستے تھے کہ مجھے اس سے بچا لیا جاتا، کس نے اس کو مجھ تک پہنچنے دیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی بھر انتہائی احتیاط کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، مرض پھر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ہزار بے احتیاطیاں کر رہے ہوں گے اور پھر بھی 90 سال کی عمر پا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لازم و ملزوم کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عام قانون یہی ہے کہ اس دنیا میں ایک علت و معلول کا قانون کار فرما ہے، اس میں اگر کوئی آدمی عقلی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے اور اللہ نے بتائی ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اذن اسی پروردگار کا ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ ہے جو بچاتا ہے، اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن تمہاری بدبختی یہ ہے کہ ثم انتم تشرکون، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی تمہاری تدبیریں، تمہاری ترقی، تمہارے اندر چھپے ہوئے امکانات، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزوئیں، تمہارا اپنے اوپر اعتماد، کوئی چیز بھی اس کے فیصلوں کے راستے میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ فیصلہ کر لے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب آنا ہے تو آ جائے گا۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یعنی جو آفات عام طور پر آتی ہیں اور انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہیں، ان سب کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ آسمان سے کوئی عذاب ٹوٹ پڑا، زمین سے کوئی آفت پیدا ہو گئی، یا خود انسانوں نے اپنے لیے مصیبت پیدا کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جدال برپا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھانے کا قدرت فیصلہ کر لیتی ہے تو اس سے بھی بڑی تباہی برپا ہوتی ہے۔ انسان نے اپنی آنکھوں سے بارہا یہ تباہی دیکھی ہے، زلزلے بھی دیکھے ہیں، طوفان بھی دیکھے ہیں، زمین کو پھٹتے بھی دیکھا ہے اور انسانوں کو نگلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور جنگ و جدال کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، ان کے چیتھڑے اڑتے دیکھے ہیں، بچوں کو بڑوں کو اس کی نظر ہوتے دیکھا ہے، کروڑوں عورتوں کو بیوہ ہوتے دیکھا ہے۔ اسی دنیا نے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پہلی جنگ عظیم دیکھی ہے، دوسری جنگ عظیم دیکھی ہے۔ یعنی انسان جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس کو کس کس زاویے سے اپنی طاقت کا مزہ چکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھا ہے۔ اس وقت بھی جو امکانات انسان کے اسلحہ کے خزانوں میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا کیا تباہی آ سکتی ہے، اور یہ تباہی بارہا آتی ہے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں جو کچھ دیکھا ہے، شام میں جو کچھ دیکھا ہے، یہ سب ہماری اس وقت کی تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب معاملات جو ہیں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اسباب تمہارے اپنے کرتوتوں میں ہیں۔ جو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، لیکن اذن اسی پروردگار کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تمہارا متکبرانہ رویہ ہے کہ تم اس زمین کے اوپر اپنی طرف سے دین بناتے ہو، اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہو کہ فلاں اور فلاں ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، فلاں کی یہ حیثیت ہے، فلاں یہ معاملات کر سکتا ہے، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔
یعنی یہ بات کہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہے، کوئی تمہارا کوئی کام بنا سکتا ہے، کوئی تمہاری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ تو اللہ پروردگار عالم ہی کو بتانا تھا۔ تم اپنی طرف سے یہ پورا دین بناتے ہو، اپنی خواہشات کو دین کا نام دیتے ہو، اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ پروردگار اوپر ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ آسمان سے تمہارے اوپر کوئی عذاب برسا دے، کب زمین سے کہے کہ وہ اپنے ساری آفتیں اگل دے اور وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کی قرآن نے تصویر کھینچی ہے، اور وہ تصویر اس طرح ہے کہ ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے، اور زمین کو ایما کیا کہ وہ اپنا سارا پانی اگل دے، اور پھر ایک نشان مقرر کر دیا کہ وہ وہاں جا کر ٹھہر جائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب نازل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں، تو وہ اس شان سے آتا ہے۔ تاہم پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ عذاب اس طرح نہیں آتا، تو تنبیہات نازل ہوتی ہیں۔ وہ تنبیہات ہیں کہ جو پھر زلزلوں کی صورت میں بھی، طوفانوں کی صورت میں بھی، آفتوں کی صورت میں بھی، بیماریوں کی صورت میں بھی، اور بہت سی صورتیں جیسے جنگ و جدال کے مواقع ہیں، یہ انسان کو توجہ دلاتی ہیں کہ تمہاری باغ اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ کہ جو جنگ عظیم کی آفتوں میں مبتلا کیے گئے، وہ عام لوگ، عورتیں، مرد، بچے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان آفتوں کا ہدف بن گئے۔ تو اس سے انسان کو یہ عبرت دلائی ہے کہ یاد رکھو اس پروردگار کی زمین کے اوپر جو قوانین کار فرما ہے، وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس موقع کے اوپر خود تمہارے لیے بڑی ابتلا کا باعث بن جائے۔ تو اس اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جسارت نہ کرو۔ یہ جو حقائق ہیں جن کی طرف متوجہ فرمایا ہے، یہ خود انسان کے باطن کی طرف توجہ دلانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ قرآن مجید بعض موقعوں کے اوپر آفاق کے دلائل پیش کرتا ہے اپنے مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے، اور بعض موقعوں پر نفس انسانی کو مخاطب کر کے اس کی اندرونی کیفیات اور اس کی باطنی حالتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ استدلال صرف منطقی ہوتا ہے، وہ تو استدلال کی ایک بڑی ہی چھوٹی قسم ہے۔ اصل میں انسان ایک پورا وجود ہے، اور جب آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو کبھی اس کے باطن میں اترتے ہیں، کبھی اس کی عقل کو خطاب کرتے ہیں، کبھی اس کے گرد و پیش کی تاریخ کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ساری ہی چیزیں ہیں کہ جو خبردار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد خود انسان کے اندر ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ عمل ہے جس کو شروع کرنا قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ یعنی قرآن مجید اس طرح منطقی استدلال ہر جگہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے انسان کو مخاطب کر کے اس کو توجہ دلاتا ہے تاکہ اس کے اپنے اندر وہ استدلال پیدا ہو جائے جس کا نتیجہ وہ اس کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نوٹ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان حقائق کی طرف متوجہ فرمایا ہے جو خدا کی توحید سے متعلق خود انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ جو اوپر بیان ہوا تھا کہ جس وقت مصیبت آتی ہے تو اسی کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو، جس وقت مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس وقت تم وعدے کر چکے ہوتے ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، لیکن پھر نافرمانی پر کھڑے ہو جاتے ہو۔ تمہارے باطن میں گزرنے والی یہ کیفیات خود بتا رہی ہیں کہ تمہارا باطن توحید ہی پر قائم ہے، تمہارے اندر ایک خداوند کے سوا کوئی نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے احوا ہے، تمہاری خواہشات ہیں جن کو تم مذہب کا اور اپنے مذمومات کا نام دے لیتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ یعنی کبھی آفاق کے دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کبھی انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کبھی اس کے اندر جو کیفیات گزرتی ہیں ان کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ خود غور کرے، اسے احساس ہو کہ میں کیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یہ باطنی مراقبہ ہی ہے جو اسے ٹھیک جگہ پر کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد صحیح عقلی استدلال بھی وجود میں آتا ہے، ورنہ انسان مکابرت کے ساتھ
ہر چیز کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اصل میں ضد کی ایک کیفیت میں مبتلا ہوتا اور بڑے بڑے حقائق سے گریز کے راستے اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کو اگر کسی چیز کی دعوت بھی دینی ہو تو اس کا سب سے زیادہ اچھا اسلوب یہی ہے کہ اس کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ اس کو شکست دینی ہے، اس کو ہرا دینا ہے، اس کو ایسے مقام پر پہنچا دینا ہے جہاں وہ جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بیدار کرتا ہے، اسے غفلت سے جھنجھوڑتا ہے، اس کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو دیکھے، اپنے باطن میں جھانکے۔ اس کے باطن میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک خداوند ہے، وہاں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی سب چیزیں وہ خارج سے داخل کرتا ہے اور محض اپنے توہمات کی بنیاد پر داخل کرتا ہے۔ وہ جب علمی اور عقلی طریقے سے بھی ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے تو وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ پھر اس کو کوئی دلیل بھی نہیں ملتی، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ما لم ینزل بہ علیہ سلطانہ، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، نہ باطن میں موجود ہے، نہ عقل میں موجود ہے، نہ آثار میں موجود ہے، نہ اللہ کی کتابوں میں موجود ہے، نہ ان کے پیغمبروں کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس جو الہامی لٹریچر ہے اس کو آپ بائبل میں پڑھ جائیے، یعنی قرآن مجید سے الگ بائبل میں پڑھ جائیے، پہلے صفحے سے لے کے آخر تک بائبل بھی توحیدی کی منادی کر رہی ہے۔ ایک خداوند، اس کائنات کا ایک ہی معبود، اس کائنات کا ایک ہی بادشاہ، وہ ایک ہی معبود، ایک ہی خداوند اور ایک ہی بادشاہ ہے جس کی منادی تمام پیغمبروں نے کی ہے، اور انسان اگر اپنے باطن میں دیکھے تو وہاں بھی وہی پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اس کا انکار کر دے یہ ایک الگ بات ہے، کیسے انکار کرتا ہے اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی معبود کا اپنے اندر کوئی داعیہ پاتا ہے تو ایک ہی خداوند کا پاتا ہے۔ تو توحید گویا اس کے وجود میں پیوست کر دی گئی ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اس کے بعد والی سورہ میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس وقت ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا ابھی ان کو یہ قالب نہیں دیا گیا تھا، یہ جسم نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت جب ہم نے بنی آدم سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اس میں کیا شبہ ہے۔ تو شرک کے لیے خود انسان کے باطن میں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، انسان کی عقل بھی کسی درجے میں اس کا تقاضا نہیں کرتی، اور انبیاء علیہم السلام کے آثار بھی ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی خداوند کی گواہی دی ہے۔ یہاں البتہ قرآن مجید نے اس جانب استدلال کیا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اور یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اور جن میں تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس وقت یہ ٹل جاتی ہیں تو پھر نچنت اور بے خوف ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ تمہیں اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے پاؤں کے نیچے برپا کر دے، تمہیں دنیا میں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تمہاری قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اے پیغمبر تمہاری قوم نے ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، یعنی یہ جو بات بیان کی گئی، یہ جس چیز سے خبردار کیا گیا، یہ جو بتایا گیا کہ وہی تنہا خالق ہے، لہٰذا تمام معبودوں کو ایک طرف رکھ دو اور اسی پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، جب یہ مطالبہ کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کے نتائج جانتے ہو کیا ہوں گے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نتائج بھی نکال سکتا ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئے ہیں، تو تمہاری قوم نے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، یعنی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، درا حال ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی یہ انسان کا باطن بھی گواہی دیتا ہے کہ حقیقت ہے، لیکن اب تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے قرآن مجید میں اللہ کے براہ راست کلام میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی حق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں، کہ تمہیں ضروری سمجھا دوں۔ یہ گویا جملے کا لازمی حصہ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہوا، مقدر کر دیا گیا ہے، تو میں نے اس کو کھول دیا ہے
ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضروری سمجھا دوں۔ قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی وعید کے معاملے میں آدمی کو جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، وہ مہلت ہے جو ملی ہوئی۔ آج وہ مہلت ختم کر دی جائے تو ہر شخص ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ مہلت اس اسکیم کے مطابق دی گئی ہے جس پر یہ دنیا بنی ہے، یعنی انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو استعمال کرے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، وہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اس کی ناشکری پر کھڑا ہو جائے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا دے۔ یہ مہلت دی گئی ہے انسان کو۔ اب جب پیغمبر آ گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، یہ قرآن ان کو مخاطب کر کے انذار کر رہا ہے اور یہ وعید سنائی گئی، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں کہ تمہیں ہر بات سمجھا دوں، لیکن ایک بات جان لو کہ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر میں نے یہ وعید سنائی ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گی۔ مجھے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ مہلت کی مدت کتنی ہونی چاہیے یہ البتہ وہی پروردگار فیصلہ کرے گا، لیکن جب اس نے ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تو میں جس عذاب کی وعید سنا رہا ہوں وہ بھی اپنے وقت پر آئے گا، اور جس قیامت سے خبردار کر رہا ہوں وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ یعنی یہ قیامت جو اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک جگہ تصویر کھینچی ہے کہ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان میں جو اس وقت اللہ کی اسکیم برپا ہے وہ ایک ایک پہلو سے تقاضا کر رہی ہے کہ خدا کے ساتھ ملاقات کا ایک دن ہونا چاہیے جس میں ظالم کیفر کردار کو پہنچے، جس میں انسان کی تمنائیں برائیں، جس میں وہ اپنے پروردگار کو دیکھے، اس کا کلام سنے، اس سے بات کرے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے وجود کا تقاضا ہیں، انسان کے شعور کا تقاضا ہیں، انسان کے باطن کا تقاضا ہیں۔ اگر انسان جھٹلانے ہی پر آمادہ نہ ہو تو وہ خود چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جھٹلا دیتا ہے۔ باعث کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد ایک حصہ ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس کو اگر کھول دیجئے تو یہ ہوگا کہ اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو، یعنی میں تو سمجھا رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مہلت کی اس مدت میں تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن اگر عذاب ہی مانگتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو کہا تھا نا ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے بعد کہا عنقریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی، تو گویا یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عذاب کے لیے بھی جو پیغمبر کی تکذیب کے نتیجے میں آتا ہے، قیامت کے لیے بھی جو ساری دنیا کے لیے برپا ہونی ہے، ایک وقت مقرر ہے، ایسے ہی جیسے موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی اس کے لیے بھی یہ تو نہیں بتایا گیا کہ صبح آ جائے گی یا شام آ جائے گی، لیکن وہ صبح بھی آ سکتی ہے، شام بھی آ سکتی ہے۔ ایک وقت مقرر ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا وقت مقرر ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ موت آئے گی تو تبھی میں اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھاؤں گا، تو پھر اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عنقریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو یہاں گویا لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اگر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم ہدایت نہیں پاؤ گے، استدلال سے نہیں مانو گے، حقیقت تمہیں بتائی جا رہی ہے اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، بلکہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے عذاب ہی کا مطالبہ کرتے چلے جاؤ گے، تو اچھی بات ہے، پھر یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اب گویا یہ بتایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اتنی بات گویا واضح ہے الفاظ کے اندر سے کہ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یعنی یہ آیتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو اس زندہ صورتحال کا تصور کر کے پڑھیں۔ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، لوگ سامنے ہیں، ان کی قوم ہے، قریش ہے،
بعض صورتوں میں اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور ایک زندہ کلام کی حیثیت سے وہ انہیں مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ اب فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، الذین یخوضون فی آیاتنا، تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو۔ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یخوضون فی آیاتنا کے الفاظ ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یخوضون آیا ہے، یہ اس سخن گستری کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مقصد کسی بات کو ہنسی، دل لگی اور مذاق میں اڑا دینا ہو۔ یہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک شخص نے ایک سنجیدہ بات کو سنجیدہ بات کی حیثیت سے لیا ہی نہیں ہے، یعنی آپ پوری دردمندی سے اس کو آنے والے طوفان کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، اور اس نے اس میں بھی کوئی مذاق کا پہلو پیدا کر لیا۔ تو اس کے لیے یہ قرآن مجید تعبیر اختیار کرتا ہے یخوضون فی آیاتنا، یعنی ایک سنجیدہ بات پر سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سنجیدہ رویہ ہے۔ اور کسی بات کو مذاق میں اڑا دینا، یہ ملا لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کا ہوقع ہے، جہاں دیکھیے اسی کی تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ان کو کیا ہوا، ہماری قوم میں پیدا ہوئے تھے، اب یہ ہماری روایات پر، ہمارے بتوں پر، ہمارے معبودوں پر، ہماری مانی ہوئی باتوں پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی پروردگار کو ماننا چاہیے۔ تو گویا اس سے پہلے ہمارے سارے آباء احمق ہو گئے تھے۔ یہ اصل میں وہ رویہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں، پیغمبر انذار کرتا ہے، تو سنجیدہ تجزیے کے بجائے آدمی اس طرح کا لا خیر پن کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ خود ہمارے ہاں جب بھی کوئی دعوت حق اٹھی ہے، ایسی صورتحال پیش آتی ہے، یعنی یہ تو بہت ہی سنجیدہ بات ہوگی کہ کسی نے کوئی بات کہی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، بہت سنجیدہ طریقے سے اس کا جائزہ لیا گیا، اس میں اگر کوئی استدلال کی خامی تھی تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی، تبادلہ خیالات کی دعوت دی گئی، بات سنی گئی، بات سنائی گئی، بات سمجھی گئی، بات سمجھائی گئی۔ یہ تو ایک سنجیدہ رویہ ہے، یعنی ہم اپنے مخاطب کے بارے میں یہ خیال کر کے بات کریں کہ وہ مخلص ہے، وہ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام پر اور اس کے پیغمبر کی ہدایات پر غور کرتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ غلطی لگ گئی ہو، اور اگر ہمیں یقین بھی ہو کہ غلطی لگ گئی ہے تو پھر ہم سنجیدہ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا کام پھر اس کا مذاق اڑانا، اس کا استخفاف کرنا، اس پر پھپتیاں کسنا نہیں ہوتا۔ بات سنتے ہیں، بات سناتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں۔ تو اگر یہ رویہ نہ ہو تو پھر یہ خوض فی الآیات ہے، یخوضون فی آیاتنا۔ اس سے پہلے جب خطاب کیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، جب دیکھو، تو یہ مخاطب بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے، لیکن اس میں بعض اسالیب ہیں۔ قرآن مجید میں خطاب بعض اوقات اللہ کے پیغمبر سے ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کے پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہوتا ہے، بعض موقعوں پر روئے سخن منافقین کی طرف ہوتا ہے، بعض موقعوں پر مشرکین کی طرف ہوتا ہے۔ اس کو گویا سیاق سباق میں رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اس پر بھی میں نے لکھا ہے البیان میں، یہ خطاب اگرچہ واحد کے صیغے سے ہے لیکن آگے کی آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہدایت کی گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے بھی ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھے رہیں جو خدا کے دین اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، یعنی اگر کسی مجلس میں آپ کو کوئی اچھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ اس مجلس میں آپ کو دیکھ کر یا آپ کی بات سن کر یا آپ کسی چیز کی طرف توجہ دلانے گئے ہیں اور آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں مخاطبین نے اس کو ہنسی مسخری کا موضوع بنا لیا ہے، تو آپ توجہ دلا سکتے ہیں، بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کے اوپر ہذیان کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو پھر اس سے گریز کر جانا چاہیے۔
ایسی مجلسوں میں اس کے بعد بیٹھے رہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اپنے دل پر بھی اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، یعنی اگرچہ مخاطب بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اگر آپ کسی مجلس میں گئے ہیں، قرآن سنانے کے لیے بھی کسی مجلس میں گئے ہیں، اور وہاں لوگوں نے سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے یہ روش اپنا لی ہے، تو پھر کچھ دیر کے بعد آپ شائستہ طریقے سے اٹھ جائیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یعنی اس وقت اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، یعنی لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں، مذاق کا ہدف بنانے کی بجائے کوئی سنجیدہ بات کرنے لگ جائیں یا کوئی اور موضوع ہو جائے۔ تو جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک کے لیے وہیں بیٹھے رہنا اور اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر کو ہدف بنتے دیکھتے رہنا، یہ خود تمہارے ایمان کے بھی منافی ہے اور یہ چیز تمہارے اپنے باطن پر بھی برا اثر ڈالے گی۔ تو یہ نہیں کہا کہ وہاں دست و گریباں ہو جاؤ، لڑنے لگ جاؤ، بلکہ شائستہ تعلیم دی ہے کہ اعراض کر جاؤ۔ یعنی اعراض بعض اوقات اٹھ جانے کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس بات سے الگ ہو جانے کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات شائستہ طریقے سے بات بدل دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو گویا اعراض کی ہدایت فرمائی گئی کہ یہ کر لیا کرو، اور اس کے بعد یہ کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان بلا دے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی خود بھی اسی راہ میں بہہ جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ کن باتوں میں لگ گیا ہوں یا کیا باتیں سن رہا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پر ایک رد عمل کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ جو ہدایت ہم نے کی ہے کہ کنارہ کش ہو جایا کرو، اور دیکھا کرو کہ یہ لوگ اس بات کے بجائے جب صحیح طریقے سے صحیح ماحول میں کچھ سننے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر بات کر لیں گے۔ ہر بات ہر موقع پر کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ جو شائستہ تعلیم دی ہے تو فرمایا کہ اگر کسی وقت شیطان بلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی وہ جو ہدایت کی ہے، یہ ہدایت تو کر دی، بات کی گرما گرمی میں بھول گئے کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آداب بتائے ہیں، اس طرح شائستہ طریقے سے اعراض کر جانا چاہیے، ایسے کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ یہ بھول گئے، انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن بعد الذکرہ پھر یاد آ گیا، احساس ہو گیا اور ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ اب ظالم لوگ ہو چکے ہیں، اور ظالم لوگوں کے ساتھ اس طرح وقت نہیں گزارا کرتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس ہدایت کے دو پہلو ہیں اور دونوں نہایت اہم ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ رویہ اس حکمت دعوت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرمائی ہے۔ یعنی آپ گئے تھے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دین پہنچائیں، دین کی بات بتائیں۔ وہ آگے سے استخفاف پر اتر آئے، تحقیر پر اتر آئے، انہوں نے طنز و تاریض کا طریقہ اختیار کر لیا، وہ سنجیدہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر اس رد عمل سے سابقہ پیش آ گیا ہے تو دعوت کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، بات بدل دی جائے، اس پر اصرار نہ کیا جائے، اس کو کسی مجادلے کا موضوع نہ بننے دیا جائے۔ ایک تو یہ رویہ اس حکمت دعوت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرمائی ہے۔ جس وقت کسی گروہ پر کسی چیز کی مخالفت، اس کی تضحیک یعنی اس کا مزے کا اڑانا اور اس کی تردید کا بخار چڑھا ہوا ہو، اور بخار کی شدت سے مریض کی کیفیت ہذیانی ہو رہی ہو، عین اسی حالت میں اس کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا
گویا اس کے بخار اور ہذیان دونوں کو مزید بڑھا دینا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص آگے سے مذاق، طنز اور تعریض پر اتر آیا ہے، استخفاف پر اتر آیا ہے، وہ سنجیدہ رویہ کھو بیٹھا ہے اور ہم اصرار کر کے اپنی بات پیش کرتے چلے جائیں گے، تو وہ تو ایک بخار اور ہذیان کی کیفیت میں ہے، اس کی حالت اس وقت نارمل نہیں ہے، تو ہم اس کو اور بڑھانے کا باعث بن جائیں گے۔ اگر کوئی معالج مریض کی بیماری ہی میں اضافہ چاہتا ہو تو وہ تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، لیکن کوئی مہربان طبیب جو مریض کی صحت کا خواہاں ہے وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اس میں گویا توجہ دلائی ہے کہ جب آپ دعوت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا رویہ ایک مہربان معالج کا ہونا چاہیے، ایک مہربان طبیب کا ہونا چاہیے۔ مرض بڑھانے کے لیے نہیں جا رہے، علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو آپ پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ انسانوں کے لیے اللہ کی ہدایت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ خوان نعمت ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا لحاظ کیجئے کہ آپ کا رویہ ایک مہربان طبیب کا رویہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مریض ٹھیک طرح سے دوا نہیں لے رہا اور آپ زبردستی اس کے منہ میں اڈھیلنا شروع کر دیں، اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی مہربان طبیب جو مریض کی صحت کا خواہاں ہے وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اسی رعایت احوال کے پیش نظر یہاں مسلمانوں کو ہدایت ہوئی کہ جب تم دیکھو کہ یہ اسلام کے مخالفین قرآن کا مذاق اڑانے پر تلے ہوئے، طنز و تضحیک کے ترکش سنبھالے ہوئے اور مخالفت کے لیے آستین چڑھائے ہوئے ہیں، تو اس وقت طرح دے جاؤ اور کسی ایسے وقت کا انتظار کرو جب یہ بحرانی کیفیت ذرا دور ہو جائے تو اس وقت ان کو سنانے اور سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ گویا دعوت و تبلیغ کی حکمت بتائی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی انسان کو صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صبر اور اعراض یہ بڑی حکمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اگر آگے سے آپ کا مخاطب درست رویہ نہیں اختیار کر رہا تو صبر کیجئے، اور اگر یہ واضح ہو جائے کہ اس وقت ہذیان کی سے کیفیت ہے مخاطبین پر تو اعراض کر جائیے، کنارہ کش ہو جائیے۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ طرح دے جاؤ اور کسی ایسے وقت کا انتظار کرو جب یہ بحرانی کیفیت ذرا دور ہو جائے تو اس وقت اس کو سنانے اور سمجھانے کی کوشش کرو۔ دوسرا یہ، یعنی ایک یہ بات تھی کہ یہ حکمت دعوت کے خلاف ہے یہ رویہ، دوسرا یہ کہ یہ اس غیرت حق کے منافی ہے جو اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ یعنی کیا ہم اس کو گوارا کریں گے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے ہی ہمارے ماں باپ پر دشنام کرتا رہے؟ تو اگر اللہ کے دین کو طنز و تعریض کا، تضحیک کا ہدف بنا لیا گیا ہے تو اس موقع کے اوپر بھی انسان کے اندر جو فطری غیرت ہوتی ہے حق کے لیے، صحیح چیز کے لیے، اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کے لیے، اس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس غیرت حق کے منافی ہے جو اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا گروہ علانیہ خدا اور رسول کے خلاف بکواس کرتا ہے تو اس سے لڑنا بھی ایک داعی کے لیے غلط، یعنی اگر آستین چڑھا کے لڑنا شروع کر دے، منہ سے کف نکلنے لگ جائے، اگر وہ بھی دشنام پر اتر آئے تو یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہوگی، یہ تو جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے بھی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تو اس سے لڑنا بھی ایک داعی کے لیے غلط، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خاموش رہنا بھی غلط۔ یعنی یہ بھی موضوع نہیں تھا کہ ہم ہاتھا پائی پر اتر آئیں، یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ جس طرح کا غلط رویہ وہ اختیار کر رہا ہے ہم بھی اختیار کر لیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر اس طریقے کا ماحول بن گیا ہے تو اس میں خاموش رہیں، اس لیے کہ اس سے وہ حمیت حق مجروح ہوتی ہے جو علامت ایمان ہے۔ یعنی آدمی کے اندر ایمان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ وہ اپنے پروردگار کو اپنا معبود مانتا ہے، اس عالم کا بادشاہ مانتا ہے، وہ اپنا رب مانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر محبت بھی ہے اور اس پروردگار کی بات کے لیے غیرت بھی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان ہے
تو یہ جذبات لازماً ہوں گے۔ اس سے وہ حمیت حق مجروح ہوتی ہے جو علامت ایمان ہے، اور جس کا ذوف، یعنی یہ چیز اگر کمزور ہو گئی ہے اور جس کا ذوف بالآخر درجہ بدرجہ آدمی کو اس نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے، جس نفاق میں مبتلا ہو جانے کے بعد اللہ، رسول، قرآن اور شریعت ہر چیز کی توہین و تذلیل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا ہے، لیکن اس کو ایسا سانپ سونگھ جاتا ہے کہ زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جس رویے کی تلقین کی گئی وہ یہ ہے کہ نہ آپ کو لوگوں کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، نہ دشنام کا جواب دشنام سے دینا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس موقع پر غیرت حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی رگیں بھی پھول جائیں اور آپ کے منہ میں بھی کف بھرائے اور آپ بھی آستین چڑھا لیں اور آپ بھی اسی سطح پر اتر آئیں۔ نہیں، یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو دونوں میں سے ایک بات ہو جائے گی، یعنی یا جذبات برانگیختہ ہوں گے اور نوبت یہاں پہنچ جائے گی جس سے ہر مسلمان کو بچنا ہے، اور یا یہ ہوگا کہ خود آپ کے اندر وہ چیز ذوف کا شکار ہو جائے گی جس کو ایمان کی حمیت کہا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو بہترین رویہ ہے وہ یہ کہ شائستہ اعراض کر جائے۔ یہ دیکھیے یہ کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو تعلیم یہ ہے کہ پھر اٹھیے اور اٹھ کے اوپر مرنے مارنے تک نوبت پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، اس موقع کے اوپر کنارہ کش ہو جائیے، اعراض کر لیجیے، اٹھ جائیے، اس مجلس کو چھوڑ دیجیے، اس آدمی سے بات چیت سے گریز کر جائیے۔ جب اس طرح کے ہذیان کی کیفیت ہو، ایسا بخار لوگوں کو چڑھ جائے، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر گریز اور کنارہ کشی کا رویہ ہے جس کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، تاکہ نہ معاشرے میں کوئی فساد پیدا ہو اور نہ انسان غیرت حق کے خلاف وہیں خاموش بیٹھا رہے اور اپنے اوپر، اپنے پروردگار پر، اپنے پیغمبر پر، پیغمبر کے پر نازل ہونے والی کتاب پر اس طرح سے طنز اور تضحیک کے تیر برستے دیکھتا رہے۔ دونوں رویے غلط ہیں، اور دونوں کے درمیان میں جو صحیح رویہ ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی صورت پیدا ہو تو اعراض کریں، اور اگر شیطان بلا دے تو جب یاد آ جائے تو اٹھ جائیں، ورنہ شیطان دونوں میں سے ایک کام کر ڈالے گا، یعنی یا انسان کے اندر ایمان کی حمیت کے جذبات ہی سرد ہو جائیں گے اور بتدریج وہ اسی طرح کا ہو کر رہ جائے گا کہ جیسے وہ لوگ ہیں، اور یا پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ جنگ و جدال پر اتر آئیں گے، مرنے مارنے پر اتر آئیں گے، پھر آپ کے ہاتھ سے قتل ہوں گے، انسانی جان کی حرمت پامال ہوگی۔ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ اعراض کا رویہ اختیار کیجیے۔ یہی اعراض ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے جس سے گریز کرنے کا نتیجہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اور جس میں ہم بعض موقعوں کے اوپر کسی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں اور توہین کرا بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کیا عمدہ اور شائستہ تعلیم دی تھی کہ یہ موقع اصل میں خاموش ہو جانے کے، اٹھ جانے کے، اعراض کر جانے کے، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لینے کے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اس کیفیت سے نکل جائیں۔ آپ بات کریں گے تو ان کا بخار اور تیز ہوگا، آپ بات کریں گے تو ان کا ہذیان اور بڑھے گا، آپ جواب دیں گے تو وہ اور زیادہ پستی پر اتر آئیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو خود آپ کے اوپر برا اثر ہوگا۔ تو گریز اور اعراض کا طریقہ ہے جو انسان کو ایسے موقعوں پر اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو تم مسئول ٹھہرا دیے جاؤ گے، نہیں، تم اپنے رویوں کے لیے مسئول ٹھہرائے جاؤ گے۔ وہ اگر تضحیک کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اللہ کی آیات پر طنز کر رہے ہیں، تو ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے۔ یہ دیکھیے قرآن کی تعلیم کیا عمدہ تعلیم ہے، کیا شائستہ تعلیم ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مسئول سمجھنے کے بجائے یہ خیال کر لو کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے بھی تمہیں مسئول ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے خب میں مبتلا ہو جاؤ۔
نہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ولیکن ذکرہ، یاد دہانی فرض ہے۔ اس لیے یاد دہانی کا ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تبلیغ و دعوت کو کس درجے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ یعنی اگر ہمیں ایک سچائی معلوم ہوئی ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پہنچائیں۔ صحابہ اپنی ذمہ داری کو ایسے ہی محسوس کرتے تھے، چنانچہ انہیں اطمینان دلایا ہے کہ مواخذہ اس بات پر تو ضرور ہوگا کہ جنہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے لوگوں کو تبلیغ و تذکیر کی یا نہیں، یعنی یہ پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا یا نہیں، یاد دہانی کی یا نہیں، لیکن اس بات پر ہرگز کوئی مواخذہ نہ ہوگا کہ لوگوں نے ہدایت قبول کیوں نہیں کی، یعنی ان کا جو رد عمل ہے اس پر کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا محض اس وجہ سے کہ مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں ہر حال میں بات سمجھا کر ہی اٹھنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد دہانی کرنا یقیناً فرض ہے، مگر اپنے آپ کو لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا ذمہ دار سمجھ کر ان کے درپے ہونا کسی پر فرض نہیں ہے، درپے ہونا کسی پر فرض نہیں ہے، یعنی آپ نے کسی نہ کسی کو اس کے گھر پہنچا کے چھوڑنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یاد دہانی ہے۔ انسانوں کے درمیان مذہبی پہلو سے یہ ایک تعلق ہے جو قائم کر دیا گیا، یاد دہانی، دعوت، ذکرہ، تذکیر، بس یہاں تک محدود رہیے، بات پہنچائیے، اگر پہنچ رہی ہے کوئی اشکال ہے دور کر دیجئے، سوال ہے جواب دے دیجئے، لیکن شائستگی کے ساتھ، اور اگر مخاطبین الجھنے پر آمادہ ہیں تو الجھنے کی ضرورت نہیں، کنارہ کش ہو جائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔